زندگی بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خود مختار بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر کے سارے کام کرنا خود شروع کر دیں۔ مذاق نہیں کر رہی میں، یہ بالکل سچ بات ہے کہ جب آپ خود کام کرتے ہیں تو آپ زیادہ ذمہ دار اور زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور زیادہ خود مختار۔ چند سالوں پہلے جب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو مجھے اکیلے سب سنبھالنا ناممکن سا لگتا تھا۔ اس وقت میرے گھر میں کوکنگ کے لیے بھی ماسی آتی تھی، صفائی کے لیے، برتن دھونے اور کپڑے دھونے کے لیے علیحدہ سے آتی تھی، اور بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کیئر گیور الگ سے رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کا تمام انتظام و انصرام ماسیوں نے سنبھالا ہوا تھا، اور ہمیں خود یہ لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی پرائیویسی نہیں ہے۔ ہمیں اپنی اسپیس گھر میں کم لگتی تھی۔ ہمیں کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے۔ کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ماسی کو آواز دی جاتی تھی کہ آپ ڈھونڈ کے دیں کہ فلاں چیز کہاں ہے۔ اور جب گروسری کرنی ہوتی تھی تو لسٹ بھی وہی بنا رہی ہوتی تھی کہ کون سی چیز ختم ہو گئی ہے اور کون سی چیز گھر میں باقی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے چیزیں منگواتی تھیں۔ ہمارے گھر کا پورا شیڈیول انہی کے رحم و کرم پہ تھا۔ وہ لیٹ آئیں، وہ جلدی چلی جائیں، وہ چھٹی کر لیں، ہم چونکہ ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے تو اس لیے ہمیں اپنا اسکیجول چینج کرنا پڑتا تھا۔ ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور اس بات کا ہمیشہ ڈر رہتا تھا کہ ماسی چھوڑ نہ جائے، کام نہ چھوڑ جائے، کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور میں اور میرے میاں ہم دونوں جاب کرتے تھے۔ میں ان دنوں یونیورسٹی میں سیکنڈ ٹائم میں اپنی کلاسز بھی لے رہی تھی۔ اتنے بزی اسکیجول میں پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، ماسیوں نے کام چھوڑ دیا۔ جو کام والی ماسیاں تھیں، برتن دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی اور کپڑے دھوتی تھیں، وہ چھٹی پہ چلی گئیں۔ اب میرے پاس صرف کیئر گیور رہ گئی جو میرے بچوں کو دیکھتی تھی، تو اس کے سہارے میں بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی تھی، اور لیکن جب گھر واپس آتی تھی تو کاموں کے ڈھیر ویسے ہی پڑے ہوتے تھے اور مجھے خود کام کرنے پڑتے تھے۔ ایک ہفتہ مسلسل میں نے ان کا ویٹ کیا، کالز کی، لیکن وہ نہیں آئیں۔ وہ فیصل آباد چلی گئی تھیں، وہاں انہیں کوئی شاید اچھی جاب مل گئی تھی۔ وہ دو بہنیں تھیں اور وہ دونوں یہاں سے موو کر گئیں۔ ایک ہفتہ مسلسل میں کام گھر کے خود کرتی رہی۔ انہی دنوں میرے والد کی کال آئی، انہوں نے مجھ سے حال چال پوچھا تو میں نے انہیں اپنا دکھ سنا دیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ پورا ویک ہو گیا ہے، کام والی ماسی نہیں آ رہی اور مجھے یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، میں کام کر کے اتنا تھک جاتی ہوں اور میں جب لیٹتی ہوں تو میری کمر بیڈ کے ساتھ نہیں لگتی۔ میرا یہ خیال تھا کہ میری بات سن کے وہ میرے ساتھ ہمدردی کریں گے اور یہ کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، مل جائے گی کام والی، لیکن انہوں نے میری بات سکون سے سنی اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ بیٹا ایک ہفتہ کام کیا ہے نا آپ نے، میرے کہنے پہ ایک ہفتہ اور کام خود کر لو۔ کہنے لگے کہ اب آپ نے کام شروع کر دیا ہے نا تو اب اس کو چھوڑنا نا، جو گھر میں فزیکل ورک کر رہے ہو، برتن دھو رہے ہو، کپڑے دھو رہے ہو یا کھانا بنا رہے ہو، صفائیاں کر رہے ہو، تو اس کو چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا ابو میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ میں بچوں کو ٹائم دوں یا پھر میں گھر کو مینیج کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ ایک ہفتہ کام کرو، آپ کو آہستہ آہستہ سارا سمجھ آنے لگ جائے گا کہ کس طرح کرنا ہے۔ اور واقعی کیا ہوا کہ ایک ہفتے کے بعد تمام کام روٹین کا حصہ بن گئے اور ان کو کرنے میں بھی آسانی ہونے لگ گئی۔ اور سب سے بڑی بات کہ گھر میں نوکرانیوں کی وجہ سے جو ہمارا انتظام بگڑا ہوا تھا وہ سب درست ہونے لگ گیا۔ نوکرانیوں کی وجہ سے گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ بگڑ چکے تھے۔ اب جو بندہ جہاں کھانا کھا رہا ہے وہ برتن وہیں چھوڑ دیتا تھا، اور بلکہ منگوا کے کھا رہا ہے، کوئی اپنے روم میں منگوا کے کھا رہا ہے نوکرانی سے، کوئی کھانا گرم کروا کے لاؤنج میں رکھوا رہا ہے، جو بندہ جہاں چائے پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ وہیں اپنے کپ گلاس رکھ کے چھوڑ کے آ رہا ہے۔ اب جب نوکرانیاں چھوڑ کے چلی گئیں تو کھانے کا بھی ایک اچھا سسٹم بن گیا، یعنی ایک ہی جگہ سارے افراد مل کے بیٹھتے، کھانا کھاتے اور سب مل کے دسترخوان سمیٹتے، برتن کچن میں رکھ دیتے۔ اسی طرح چھوٹے بچے جن کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ کاغذ پھاڑ کے پھینک رہے ہیں، وہ ریپر بھی کھیر رہے ہیں، کبھی کسی نے انہیں یہی نہیں کہا تھا کہ انہیں اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دو، کیونکہ پتہ ہوتا تھا کہ نوکرانی نے آ جانا ہے اور اس نے سمیٹ لینا ہے یا اس نے صفائی کر دینی ہے۔ اچھا یہ بھی تھا کہ نوکرانیاں چار چار تھیں لیکن گھر ہر وقت گندا رہتا تھا، کیونکہ اب ظاہر ہے نوکرانی آئی ہے، کام کیا ہے اور وہ چلی گئی ہے، اور بچوں نے ویسے ہی گند ڈالنا شروع کر دیا، اور کسی نے پرواہ نہیں کہ چلیں پھر نوکرانی نہیں صاف کرنا ہے، گند ڈال رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، نوکرانی صاف کر لے گی۔ اور نوکرانی کے انتظار میں نیکسٹ ڈے اب اس نے اپنی مرضی سے آنا ہے، وہ 10 بجے آئے، وہ 12 بجے آئے، تب تک گھر گندا، وہ ایک بار پھر صاف کر دیتی پھر۔ تو عجیب اس گند کو دیکھ کے ایک چڑچڑا پن جو دماغ میں تھا، وہ جب خود سے صفائی کرنا شروع کی تو ایسا لگا جیسے صفائی کے ساتھ ساتھ ہمارا دماغ بھی صاف ہوتا جا رہا ہے اور وہ چڑچڑا پن بھی ختم ہوتا گیا۔
گھر کی روٹین اچھی ہو گئی، بچوں کی روٹین اچھی ہو گئی، بچے اپنے ریپر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگ گئے، بچے اپنے برتن تک خود اٹھا کے جو ہے وہ رکھنے لگے کچن میں، اور بچوں کے چھوٹے چھوٹے کام جو میں خود کرتی تھی، بچوں کی کنگھی کر رہی ہوں، ان کو جوتے پہنا رہی ہوں، تو یہ سارے کام بچے خود کرنے لگ گئے۔ میں نے دیکھا کہ بچے زیادہ ذمہ دار ہو گئے ہیں اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں۔ گھر بھی ہر وقت صاف رہنے لگ گیا، کیونکہ بچوں کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ ریپر پھینکیں گے تو انہیں اٹھانے بھی خود ہی پڑیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی گھر میں رولز بننے لگ گئے، جو بچہ کوئی بھی چیز یوز کرے گا، جہاں سے اٹھائے گا اسے وہیں رکھے گا، اپنا بیگ خود پیک کرے، کوئی چیز کھائے پیے تو برتن کچن میں جا کے رکھے گا، اگر کوئی ڈرا کھولے گا یا کبرڈ کھولے گا تو اس کو بند بھی کرے گا، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے بعد اس کی اپنی جگہ پہ واپس رکھا جائے گا۔ یہ چیزیں آہستہ آہستہ سب بچوں کی عادت میں شامل ہو گئیں اور گھر میں سکون اور امن کا باعث بن گئی۔ اس کے علاوہ مجھے جو پرسنلی سب سے زیادہ فائدہ ہوا گھر کا کام خود کرنے کا، وہ فری کی فٹنس تھی۔ جھاڑو پوچھا، برتن دھونا، کپڑے تہہ کرنا، یہ سب ہلکی پھلکی ورزش ہیں، اور آپ کو ظاہر ہے اس کے لیے آگے پیچھے ہو کے تھوڑی حرکت کر کے یہ کام کرنے پڑتے ہیں، تو یہ فری کی فٹنس تھی۔ شروع میں تو تھکاوٹ فیل ہوئی، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ انہی دنوں جب نکرانیاں ہٹ گئی تھیں تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ میں تھک گئی ہوں اور میں لیٹتی ہوں تو میری کمر بیڈ کے ساتھ نہیں لگتی، تو مجھے کہنے لگے کہ جب آپ لیٹتے ہو تو آپ لیگ ریزنگ والی اسٹریچنگ کر لیا کریں، تو اس سے آپ کو آرام آ جائے گا۔ کچھ دن تو میں نے ان کی بات پہ کوئی توجہ نہیں دی، میں نے سوچا کہ پہلے ہی تھکی ہوئی ہوں اور اب میں مزید ایکسرسائز شروع کر دوں تو اور تھک جاؤں گی، لیکن ایک دن اتنا شدید پین تھا کمر میں، اور واقعی کمر فزیکلی بھی مطلب سپیس آ رہی تھی اس میں کہ وہ بیڈ کے ساتھ کمر نہیں لگ رہی تھی جب میں لیٹ رہی تھی۔ اس دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ ابو روز کہتے ہیں کہ آپ لیگ ریزنگ کیا کریں تو آپ کی کمر میں درد میں افاقہ ہوگا۔ میں نے اسی ٹائم لیگ ریزنگ شروع کی، اور ابو نے تو 10 منٹ تک ورزش کرنے کا کہا تھا، اور میں نے صرف 10 ٹائم کی، اور وہ 10 ٹائم میں نے 1 یا 1.5 منٹ میں کر لی ہوگی، اور اسی 10 ٹائم کرنے سے مجھے اتنا سکون ملا جیسے میں نے پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ لی ہو اور اس سے پین کلر سے مجھے درد میں سکون محسوس ہوا، اور مجھے فوراً نیند آ گئی اور اتنی گہری اور پرسکون نیند آئی۔ نیکسٹ نائٹ جب میں پھر بیڈ پہ آئی تو ظاہر ہے اسی حالت میں تھی، تھکی ہوئی تھی، لیکن اپنے آپ ہی میں نے وہ اسٹریچنگ شروع کر دی کہ جب مجھے اس کا فائدہ فیل ہوا۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو اس اسٹریچنگ کی ڈیٹیل کی ویڈیو بھی بتا دوں گی کہ کس طرح اگر آپ کی کمر تھکاوٹ کی وجہ سے دکھ رہی ہے تو آپ کون سی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کیسی اسٹریچنگ کریں جس سے کمر درد میں آرام آئے۔ اچھا، میں اپنی پیاری بہنوں کو یہ بتا دوں کہ میرا چینل کوکنگ چینل نہیں ہے، بلکہ یہ ان لڑکیوں کے لیے جو کھانا پکانے سے بھاگتی ہیں، تو ان کے لیے میں ایسے شارٹ کٹ کھانا بنانے کے طریقے بتاتی ہوں جن سے آپ کا کھانا مزے کا بھی بنے گا، اور اگر آپ کی فیملی بڑی ہے اور آپ کو زیادہ کھانا بنانا پڑتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ بنے گا۔ آج میں نے منگوائی تھی پالک، کیونکہ میں بنانا چاہتی تھی کڑی پالک کے پکوڑوں کے ساتھ، لیکن پالک چونکہ ملی نہیں تو یہ کدو کریلے آ گئے ہیں، تو انہی سے ہم بنا لیں گے۔ کدو 1/2 kg میں نے چھیل کے کٹ کر لیے ہیں، اور 1/2 kg جو ان کو کرش کر کے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور کریلے جو ہیں یہ جب بھی آ جائیں، جس دن آ جائیں میں اسی دن ہی چھیل لیتی ہوں، چاہے اس دن نہ بھی بنانے ہوں، کیونکہ یہ پڑے ہوئے ریڈ ہو جاتے ہیں، اور ان کے بیج بھی اگر اندر سے ریڈ ہوں تو بھی یہ پک کے پھر خراب ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنے بڑے ہیں سائز میں کہ میں بھر کے تو بنا نہیں سکتی۔ فارمی کریلے ہیں ویسے بھی، تو ان کو کاٹ کے ہی بناؤں گی، تو میں انہیں کاٹ کے نمک لگا کے رکھ دوں گی، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا کرتے ہیں۔ ان کو کاٹ کے ان سے بیج نکالنے کے لیے آج آپ کو ٹپ دوں گی، بڑی آسانی کے ساتھ اس کے بیج نکلتے ہیں۔ یہ دیکھیے میرا نائف جو ہے وہ کافی شارپ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کافی تھک ہیں اور بڑی مشکل سے کٹ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے، ہم نے سپون لینا ہے اور اس کا بیک سائڈ جو ہے اس سے ہم نے یہ بیج نکال دینے ہیں۔ یہ تو خیر پکے ہوئے بیج ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ آ گئے ہیں۔ بیج ہارڈ ہوں، کچے ہوں، یہ دیکھیے نیکسٹ کریلا کاٹ کے میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس کے بیج ایسے مشکل۔ اچھا، اگر آپ نے بھرکے کے کریلے بنانے ہیں اور فل نہیں کٹ کرنا تو بھی بیج نکالنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ سپون کی بیک سائڈ جو ہے اس کی ہیلپ سے یہ بیج بڑی آسانی کے ساتھ اس طرح ریموو ہو جاتے ہیں۔ چاہے آپ نے کریلے بھر کے بنانے ہوں پھر تو بیج نکالنا اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو سپون کی بیک سائڈ کی مدد سے کر کے دیکھیے گا کتنی آسانی کے ساتھ اور جلدی سے یہ بیج نکل جائیں گے۔ چلیں اب میں انہیں کٹ کر دیتی ہوں۔ کافی سارے کریلوں کے پیسز کو اس طرح میں نے پکڑ کے اور اس اکٹھا ہی کٹ کر رہی ہوں۔ میری فرینڈ ہیں، کولیگ ہیں، وہ ہنسا کرتی ہیں کہ تم تو ایک ہی بار سبزی کو پکڑ کے حلال کر دیتی ہو۔ یہ دیکھیں اس طرح میں نے پیسز کیے ہیں، بڑے بڑے پیسز کر لیے ہیں تاکہ
جب یہ فرائی ہوں تو شرنک ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اگر کسی بچے نے سالن میں یہ پیسز نہیں کھانے تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ ان کو سیپریٹ کر دیں۔ کبھی بھی کسی بھی سبزی کو میں نے کٹنگ کرتے وقت بھی کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا، جس شیپ میں جیسی بھی کٹ جاتی ہے فٹافٹ کاٹ دیتی ہوں، اور اسی طرح نہ ہی زیادہ ان کی بھنائی کرتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ بھنائی کرنے سے سبزی کی نیوٹریشس ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اتنی گرمی میں چولہے کے پاس کھڑے ہو کے سبزی کو بھوننا اور انہیں پکانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، تو یہ میرا طریقہ آج آپ دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ گھر والوں کی کریلے گوشت کی فرمائش جو ہے اس کو آسانی سے پوری کر پائیں گے۔ تو چلے کریلے میں نے چھیل کے کٹ کر کے ان کو نمک لگا دیا ہے، نمک لگا کے اس کو میں رکھ دوں گی سائڈ پہ۔ اچھا، کریلوں کو نمک لگا کے چونکہ 1-2 گھنٹہ ہمیں ٹائم دینا پڑتا ہے، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں 1 دن پہلے یہ کام کر کے رکھوں اور نیکسٹ ڈے بناؤں۔ کریلے جو ہیں ان کو واش کر کے پھر نیکسٹ ڈے انہیں بناؤں۔ مجھے تھوڑی بھوک فیل ہو رہی تھی تو میں نے ایک کھیرا چھیل رہی ہوں اور اس کو کٹ کر کے کھا لوں گی۔ آپ کے لیے یہ بہت ہی مفید ٹپ ہے۔ 40+ میں جو خواتین ہیں، اگر کچن میں کام کرتے ہوئے کھانے کی کریونگ ہوتی ہے تو آپ نے بسکٹ وغیرہ یا کیک نہیں کھانا، اور نہ ہی شوگری ڈرنک لیں۔ ہم 1-2 بسکٹ ایسے ہی کھا لیتے ہیں یا کوئی شوگری ڈرنک لے لیتے ہیں، شربت، کوئی جوس یا چائے یا ٹینگ وغیرہ، تو یہ وہ چینی ہے جو ایکسٹرا ہماری باڈی میں آتی ہے اور اتنی کیلریز بڑھ جاتی ہیں کہ بعد میں ہمیں انہیں کیلریز کو کنزیوم نہیں کر پاتے اور آہستہ آہستہ ویٹ گین کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ اور اگر بھوک لگے تو اسی طرح کھیرا کھا سکتے ہیں، کوئی اور فروٹ کھا سکتے ہیں۔ دال سبزی بنانے کا طریقہ آپ دیکھتے جائیں، اور بات میں کر رہی تھی کہ ماسی نے چھوڑا تو ہمیں کیا کیا فائدے ہوئے۔ ان میں ایک فائدہ پیسوں کی بچت بھی تھا، جو تنخواہ کی مد میں ہم انہیں پیسے دیتے تھے، اس کے علاوہ وہ بچا ہوا کھانا بھی لے کے جاتی تھیں، پرانے کپڑے، جوتے، کوئی بھی چیز گھر میں آتی تھی، صابن تک بھی جب اکٹھا آتا تھا سودا گروسری وغیرہ تو اس میں سے انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی وہ بھی لے جاتی تھیں۔ اسی طرح ہمارا گروسری کا خرچ بھی کافی زیادہ تھا، برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے جو صابن سرف وغیرہ یوز کرتے تھے تو وہ بھی کافی زیادہ مقدار میں وہ یوز کرتی تھیں۔ تقریباً ان تمام چیزوں کا خرچ جو ہے وہ دگنا تھا جب وہ کام کر رہی تھیں۔ اس کے بعد کھانے کے لیے کھانا وہ بناتی تھیں تو اس میں آئل وغیرہ بہت زیادہ یوز کرتی تھیں، اور میں نے جب سے خود کھانا بنانا شروع کیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کھانا بنانا جو ہے نا ہمارے دماغ کی ایکسرسائز ہے۔ دماغ کی اس ایکسرسائز مائنڈ فل کوکنگ کو سائیکالوجسٹ ایک ٹرم بولتے ہیں کولینری تھراپی۔ یہ کولینری تھراپی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آپ کوکنگ شروع کرتی ہیں جب آپ کچن میں آتی ہیں اور پیاز کاٹنا شروع کرتی ہیں اور مسالہ جات اکٹھا کرنا شروع کر دیتی ہیں، آپ یقین کریں آفس، کوئی بل، کسی بھی قسم کی کوئی بچوں کی ٹینشن، اس وقت سب کچھ بھول جاتا ہے، کیونکہ اس وقت دماغ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ دماغ کی جو سوچوں کا رخ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ مسالے کی خوشبو، چمچ کی آواز، سبزی کا کاٹنا، یہ دماغ کو ہر قسم کی ٹینشن سے نکال کے حال میں لے آتا ہے۔ یعنی آپ اس وقت جو کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ساری توجہ اسی کام پہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور آپ کے دماغ سے تمام قسم کی سوچیں ختم ہو جاتی ہیں، دماغ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے پچھلی پریشانیوں سے، ذہن میں جو آپ کے گھوم رہی ہوتی ہیں ساری باتیں، ان سے تھوڑی دیر کے لیے کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اسے ذہنی موجودگی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ سبزی کاٹتے ہیں، پیاز کاٹتے ہیں یا کوئی بھی سبزی آپ کاٹتے ہیں، آٹا گوندتے ہیں، یہ غصہ نکالنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ کو کسی بات پہ غصہ ہے، کسی کے اوپر بھی غصہ ہے، بچوں پہ، ہسبینڈ پہ، یا گھر کے کسی فرد پہ، یا باہر کے کسی فرد پہ، جب آپ کے ہاتھ چلیں گے نا تو آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ یہ آپ کر کے دیکھیے گا بے شک۔ اور اگر آپ کچھ نہ پکا رہے ہیں اور غصے کی حالت میں ہو تو پھر آسان سا طریقہ ہے کہ واش روم یا کچن میں جائیں اور برش پکڑیں اور رگڑائی شروع کر دیں، تو بھی دماغ جو ہے وہ ایک پاز لیتا ہے اور غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن، انزائٹی میں دماغ کو جب کچھ بنانے کا موقع ملتا ہے تو سکون ملتا ہے۔ جس طرح پینٹنگ، سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں پینٹنگ کریں تاکہ آپ کو ذہنی طور پہ سٹریس کم ہو، تو پینٹنگ کی جگہ آپ سالن بنا لیں۔ جب ہمارا ایک کام نپٹ جاتا ہے تو دماغ کو لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں۔ یہ ایک چھوٹی جیت آپ کی خود اعتمادی کو بڑھاتی ہے کہ ہاں یہ میں نے خود بنایا ہے۔ یہ ایک جملہ آپ کا موڈ ٹھیک کر دے گا، اور چھوٹی کامیابی بڑا سکون۔ اسی لیے اب سائیکالوجسٹ جو ہے مریضوں کو کہتے ہیں کہ گولی کے ساتھ کچن بھی ٹرائی کریں۔ یوں کھانا بنانا ایک کریٹیو آؤٹ لیٹ کی طرح ہے، یعنی وہ چیز جس سے ہم اپنے دماغ کا شور، فیلنگز یا انرجی کو باہر نکال دیتے ہیں، کیونکہ جب دماغ فل ہو جائے تو کریٹیو آؤٹ لیٹ سیفٹی وال کی طرح کام کرتا ہے، پریشر ریلیز کر جاتا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن نمک کم زیادہ تو ہم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا کنٹرول بڑا سکون دیتا ہے۔ جب ڈش تیار ہو جاتی ہے اور واہ میں نے بنایا والی فیلنگ آتی ہے تو دماغ ریوارڈ دیتا ہے، ڈوپامین خارج ہوتا ہے جو ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے۔
اسی لیے بریک اپ کے بعد لوگ کیک بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ میں آج کڑی تو نہیں بنا پائی، تو جو دہی بچا ہوا تھا میں نے اس میں سے تھوڑا سا دہی لیا اور اب کدو کا رائتہ بنا رہی ہوں۔ وہ کدو جو میں نے بوائل کیا تھا اس میں سے میں نے 2 چمچ جو ہے وہ اس رائتے میں ڈالے ہیں، سبز مرچ، پیاز، ٹماٹر، 2 چمچ ابلا ہوا کدو اور تھوڑا سا پودینہ گرائنڈ کیا ہوا۔ یہ گرائنڈ کر کے ایک ہی بار میں فریز کر کے رکھ لیتی ہوں، اس سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور کدو کا رائتہ گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتا ہے، معدے کو ٹھنڈک بخشتا ہے۔ بعض بچے اتنے شوق سے کھاتے ہیں کہ وہ صرف کدو کے رائتے کے ساتھ ہی روٹی کھا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی اسٹومک کا پرابلم ہے تو یہ کدو کا رائتہ کچھ دن ٹرائی کر کے دیکھیں، سالن کھانا چھوڑ دیں اور کدو کا رائتہ کھائیں تو امید ہے فائدہ ہوگا۔ ویسے بھی اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو کدو کا رائتہ سالن سے ریپلیس کر دیں تو کیلوریز کا ڈفرنس بھی بہت آ جاتا ہے۔ دہی کی پروٹین اور فیٹ آپ کو بہت دیر تک بھوک نہیں لگنے دیتا۔ اس میں پھر بند گوبھی وغیرہ کاٹ کے اگر آپ سیلیڈ کا اضافہ کر لیں تو آپ کو بہت دیر بھوک نہیں لگے گی۔ میں نے بھی کدو کا رائتہ کھا کر 2 مہینے میں 4 کلو وزن کم کیا، وہ بھی 47 ایئر کی عمر میں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈائٹ میں نے کچھ اور چینجز بھی کی تھیں اور ہلکی پھلکی سی ایکسرسائزز بھی کی۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے، میں اس کی روٹین بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور میں بھوکی بالکل نہیں رہتی تھی، اس روٹین میں بھی میں سب کچھ کھاتی تھی، اپنے آپ کو بھی کبھی میں نے کسی پسند کی چیز سے محروم نہیں کیا تھا۔ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو 40+ کی ایج میں نہ ہوں تو پھر آپ کا وزن مینٹین رہتا ہے اور بڑھا ہوا وزن بھی آپ کم کر سکتے ہیں۔ آفٹر 40 ہمارا میٹابولزم اتنا فاسٹ نہیں ہوتا اور ہماری جو ڈیلی فزیکل روٹین ہے وہ بھی ایکٹیویٹیز ہماری کم ہو جاتی ہیں اور ڈائٹ ہماری وہی رہتی ہے جو ہم نے بچوں کے بعد بڑھا لی ہوتی ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے وزن بڑھنے کی۔ اور اگر کسی کا وزن نہ بھی بڑھے تو اس کا بیلی فیٹ ضرور ہو جاتا ہے۔ دال میں پانی اندازے سے کچھ زیادہ ہی ڈل گیا تو میں نے اس کو آنچ پہ رکھا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، ابھی موئسچر تھوڑا کم ہو جائے گا۔ میں دال کو گھوٹا نہیں لگاتی، یعنی دال اور کدو دونوں اپنی شیپ میں الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ گرم مسالہ ختم ہو گیا تھا ڈبی میں اس کو بھی پیسنے لگی ہوں، جس میں دار چینی، بڑی الائچی، لونگ، کالی مرچ، زیرہ، کڑی پتہ، یہ سب جو ہے مکس کر کے اس کو پیس لیتی ہوں اور ڈبی میں ڈال لیتی ہوں۔ موئسچر کافی حد تک کم ہو گیا ہے۔ اس کے اوپر اب میں ڈھکن اس طرح تھوڑا سا سپیس دے کے دوں گی تاکہ اس کے اوپر گھی جو ہے وہ آ جائے۔ تو سالن میں گھی کم ڈالتی ہوں اور سالن کی شکل اچھی لگے اس لیے یہ میں آخر میں تھوڑا سا کور کر کے ایک سائڈ پہ تھوڑی سی بھاپ کے لیے جگہ چھوڑ کے اس طرح سے دال سبزی جو بھی ہے وہ اس طرح گھی چھوڑ دیتی ہے۔ اس کے اوپر دھنیا ڈالوں گی، سبزی جس دن آتی ہے اس دن تو دھنیا ہوتا ہے ساتھ فریش ڈال دیتی ہوں، اور جب نہیں ہوتا پھر میں خشک دھنیا اور یہ گرم مسالہ، یہ 2 انگریڈینٹ آخر میں ضرور ڈالتی ہوں۔ ان سے خوشبو بھی اچھی ہو جاتی ہے کھانے کی اور شکل بھی۔ آخر میں ایک میسیج دوں گی کہ سب سے بڑی میری بینک بیلنس نہیں ہوتی بلکہ ایک مطمئن دل اور پرسکون نیند ہے۔ کروڑوں روپے کما کر بھی اگر رات کو سکون کی نیند میسر نہ ہو تو وہ دولت بیکار ہے۔ اس لیے سادگی اختیار کریں اور جو ملا ہے اس پہ رب کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، پرسکون رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ مجھے دیں اجازت اگلے ولاگ تک، اللہ حافظ۔